ہے دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اللہ کریم نے نا معراج کی خود حکمت بیان کی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ معراج سفر نہیں، سیر ہے، سفر نہیں۔ سفر مجبوری سے ہوتا ہے، سیر بڑی خوشی خوشی ہوتی ہے، اور سارے بندے سیر نہیں کرا سکتے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں کسی کو سیر کرانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہتے تھے، طائف والوں نے پتھر مارے، جناب ابو طالب وصال کر گئے، کچھ دن گزرے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی پردہ کر گئیں، تو حضور پریشان رہتے تھے، تو رب فرماتا ہے میں نے کہا حبیب چلا میں تجھے سیر کراؤں۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، یہ سیر ہے میرے نبی، یہ سفر نہیں حضور کا، یہ حضور کا سفر نہ سیر ہے۔ یہ سیر ہے جس میں حضور سواری پہ بیٹھے ہیں تو جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے۔ یہ سیر ہے جو اللہ کرا رہا ہے۔ جب اللہ محبوب کو معراج کرائے تو وہ سیر ہے، اور جب امتی اپنے نبی کو پکارے پھر حضور سیر کرتے ہوئے نہیں آتے، پھر نبی پاک سفر کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اور سفر جو ہوتا ہے نا وہ سیر سے جلدی ہوتا ہے۔ سیر تو بندہ دیکھتے دیکھتے کرتا ہے، تو سفر ذرا جلدی جلدی کرتا ہے۔ امتی جب پکارتا ہے تو پھر حضور سفر کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو بھائی فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بندہ خاص کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد الحرام سے لے کر مسجد، بولیے۔ میرے ایک دفعہ کہا کہ کوئی دوست کہنے لگے سیر کو جانا، میں نے کہا چلو، ضد کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو اسلام آباد کی طرف جانا تھا تو سب سے پہلے میں انہیں عیدگاہ شریف حافظ عبد الکریم صاحب کے مزار پہ لے گیا، پھر اس کے بعد حضرت امام بری صاحب چلے گئے، پھر اس کے بعد فیصل مسجد چلے گئے، کہنے سی سیر کرنا ایسا کہ مسیطہ ویکھنا ایسا، تو انہوں مسیطہ مخان تے لاتا ہے۔ اور میں نے کہا نادانو، یہ جو سیر ہے نا اللہ والوں کی، یہ تو سیر قرآن نے بیان کی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد سے سیر شروع ہوئی اور ختم کہاں ہوئی؟ تو وہ عجیب بندہ ہے جو سیر کرنے جائے اور اس علاقے کی مسجد میں نہ جائے، اس کا مطلب ہے وہ سیر کو سمجھا ہی نہیں۔ اصل سیر شروع بھی مسجد سے ہوتی ہے اور ختم بھی۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو عمرہ کرنے جاتا ہے تو مسجد میں نفل پڑھ کے جاتا ہے اور اگلے جا کے بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہے۔ یہ مسلمان کی سیر ہے کہ وہ مسجدیں دیکھے، بیت اللہ دیکھے، اللہ کا گھر دیکھے، اللہ کے ولیوں کے مزار دیکھے، مسلمان کی یہی سیر ہے۔ بہرحال اس پر میں کچھ باتیں کر سکا، میں تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتے ہیں جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ جس کے مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے۔ اصل میں نا میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، اور آج کل کچھ ایشوز ایسے کھڑے ہوئے ہیں آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ کہ میں زیادہ یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ او خدا کے بندو، دین کو پڑھو، دین کو سمجھو۔ برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، مسجد اقصی کے ارد گرد نبیوں کے مزارات ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو اگر عام انبیاء کے مزار ہوں تو وہاں بڑی برکت ہوتی ہے، تو جہاں امام الانبیاء کا مزار ہو، جہاں رسول کائنات کا مزار ہو، وہاں برکت ہی کوئی نہیں، وہ جگہ تبرک والی نہیں۔ الذی بارکنا حولہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ کی سیر کرائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ تو خود حکمت بیان کی اللہ نے، فرمایا سیر اس لیے کرائی ہے لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے رسول کو اپنی، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ ہم اپنے نبی کو اپنی، حضور نے بڑی نشانیاں دیکھی معراج کی رات، اور بڑے تحفے لے کے آئے حضور معراج سے، بڑے بڑے تحفے محبوب لے کے آئے حضور۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ لے کے آئے، علامہ ظفر الدین بہاری اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، انہوں نے لکھا ہے حضور ایک جبہ لائے معراج سے،
بڑا پیارا، بڑا خوبصورت۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ جبہ عطا ہوا۔ کئی باتیں ہو سکتی ہیں، بارگاہ خدا بندی کی طرف سے عطا ہوا، یا جنت کے سارے فرشتوں اور حوروں نے مل کے محبوب کی بارگاہ میں نظر پیش کی، ایک جبہ حضور لائے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبہ لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہا کہ میں آگے دے دوں۔ اللہ والوں کی یہ صفت ہے، صفت ہے ان کی، طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں۔ طمع نہیں کا مطلب ہے کہ دولت کی ہر وقت طمع نہیں، یہ شوق نہیں کہ آتے جائیں آتے جائیں، اور اگر آنے لگ جائے تو پھر منع نہیں، اگر خود کوئی آتا ہے تو پھر منع، اور جب آ گئے تو پھر جمع نہیں، پھر سنبھال کے نہیں رکھنے، پھر آگے دے دینے، پھر ان کو کسی مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبہ لائے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب اس کو آگے بانٹنا ہے، آگے دینا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں نبی پاک کے منہ مبارک موجود ہے، آج بھی حضور علیہ السلام کے نالین مبارک موجود ہے، ترکی میں حضور علیہ السلام کا پیالہ مبارک موجود ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے گھر کا سامان اور اپنے بطن اطہر سے لگا ہوا لباس اتنا بانٹا ہے کہ آج تک اس کا فیض دنیا میں موجود ہے۔ تو جب یہ چیزیں حضور نے بانٹی ہیں تو اس کا فیضان موجود ہے، تو بتائیے نبی پاک کا روحانی فیض دنیا میں کتنا موجود ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ جبہ دینا ہے۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، شان سب کی وراء الورا ہے۔ حضور نے جناب صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر یہ جبہ میں معراج کی رات لایا ہوں، اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے سودا کر کے چیز دینے کو، بہرحال ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ نہیں مفت و مفت ملے، کبھی کبھی دل کرتا ہے سودا کر کے دینے کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں دوں تو کیا کرو گے؟ جناب صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ ساری دنیا میں سچ پھیلاؤں گا، یہ جبے کا فیض لے کر اوڑھ کر ساری دنیا میں سچ۔ نبی پاک فرمانے لگے نیت تیری اچھی ہے پر میرا نہیں ارادہ بنا تجھے دینے کا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر جبہ اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پوری دنیا میں عدل قائم کروں گا، کہیں نا انصافی نہیں ہونے دوں گا، اس جبے کا مجھے فیض ملے گا، برکت ملے گی، روحانی طاقت ملے گی، عدل ہی عدل کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا تیری نیت بھی اچھی ہے، تیری بات بھی اچھی ہے، پر نہیں تجھے نہیں ملے گا، تو میری مراد کو نہیں پہنچا۔ جناب عثمان غنی کو بلایا، کہا عثمان جبہ تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ حضرت عثمان سخاوت کے بادشاہ تھے، عرض کرنے لگے حضور جبہ پہنوں گا تو اور برکتیں ہوں گی، تو انشاءاللہ جتنا آتا جائے گا میں رب کریم کی مخلوق میں بانٹتا جاؤں گا۔ حضور فرمانے لگے نیت تیری بھی اچھی، ارادہ بھی تیرا بھی اچھا، پر ملے گا نہیں تجھے، تو میری مراد کو نہیں پہنچا۔ پھر باری آ گئی مولا علی شیر خدا کی، من کنت مولا فعلی مولا۔ حضرت علی کی باری آئی تو نبی پاک نے فرمایا علی یہ جبہ میرے پاس ہے، اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ تو شیر خدا نے ایک دفعہ نظر اٹھائی پھر جھکا لی، فرمایا علی بولتے نہیں۔ عرض کی محبوب اگر جبہ مجھے مل گیا نا تو میں رب کریم کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں چھپاؤں گا، میں لوگوں کے عیب بیان نہیں کروں گا، میں پردے ڈالوں گا، میں عزتوں کی حفاظت کروں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اٹھ پھر گلے لگ۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں علم نشرہ کے سینے سے لگا تو حضور نے جبہ کھولا، فرمایا علی تو میری مراد کو پہنچا ہے، یہ معراج کا تحفہ میں تجھے عطا کرنے لگا۔ وہ جبہ حضرت علی شیر خدا کو رسول پاک نے عطا فرمایا۔ میرے بھائی معراج پہ حضور تحفے لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ اللہ نے مجھے معراج کی رات عطا فرمائی، یہ تحفہ ہے، یہ پہلے بھی نازل ہوئی، کئی دفعہ نازل ہوئی سورت فاتحہ، یہ ایک تحفہ